کبھی کچھ ایسا محسوس ہوا ہے جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں؟ چلیں آج کچھ ایسے ہی ان کہے احساسات کی دنیا میں اترتے ہیں اور انہیں ایک نام دیتے ہیں۔ وہ احساس جو دل میں تو ہوتا ہے پر زبان پر نہیں آ پاتا، ایک ایسی الجھن جو حقیقی تو ہے مگر بے نام ہے۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے؟ ہماری اندرونی دنیا سمجھیں کہ ایک بہت بڑی اندیکھی سرزمین کی طرح ہے اور اس کے کئی گوشے ابھی تک بے نام ہیں۔ تو یہ وضاحت اسی انجان دنیا کا ایک سفر ہے جہاں ہم کچھ نئے الفاظ کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کریں گے۔ تو آئیے اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے جذباتی نقشے پر پہلا نشان لگاتے ہیں۔ اس احساس کا نام ہے فینسونیس۔ ذرا سوچیں، کوئی دوست کسی ایسی چیز میں دلچسپی دکھاتا ہے جو آپ کے لیے بہت خاص ہے، آپ کا جنون ہے، اور اچانک سے اندر ایک عجیب سی دفاعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کوئی آپ کے خاص علاقے میں گھس آیا ہو۔ تو اسی احساس کا نام ہے فینسونیس۔ یہ وہ لمحہ ہے جب لگتا ہے کہ اپنی کوئی خاص چیز، اپنا جنون اب سب کے لیے عام ہو رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس اسے بچا لیا جائے۔ اور اس لفظ کی خوبصورتی اس کی بناوٹ میں ہے۔ یہ دو زبانوں کا ملاپ ہے، ایک طرف مینڈارن کا لفظ فینسی جس کا مطلب ہے مداح، اور دوسری طرف انگریزی کا ڈیفینسونیس یعنی دفاعی رویہ۔ گویا یہ ایک مداح کا اپنے شوق کو بچانے کا انداز ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح فینسینیس ذاتی شوق سے جڑا ہے، اسی طرح ہمارا اگلا لفظ ایک سماجی الجھن کو بیان کرتا ہے، اور یہ تجربہ ہم میں سے اکثر نے کیا ہوگا۔ وہ عجیب سی صورتحال یاد ہے جب کام کے دوست اور گھر والے ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں اور سمجھ نہ آئے کہ کون سا کردار نبھائیں، دفتر والا سنجیدہ انسان یا گھر والا بے تکلف دوست۔ اسی کیفیت کو کہتے ہیں مورٹل ہیڈڈ۔ یہ وہ بے چینی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب زندگی کے مختلف حلقے آپس میں مل جائیں اور شخصیت کے الگ الگ رنگ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ اس لفظ کو اگر ہم توڑ کر دیکھیں نا تو اس کا مطلب خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ مورٹلی یعنی بے جوڑ چیزوں کا مجموعہ، اور ہیڈڈ یعنی دماغی کیفیت۔ تو مورٹل ہیڈڈ کا مطلب ہوا دماغ میں ایک عجیب سی کھچڑی پکنا۔ ٹھیک ہے، اب جو اگلا لفظ ہے وہ سیدھا پاپ کلچر کی دنیا سے آیا ہے اور یہ ایک قسم کی جذباتی ٹائم ٹریول کو بیان کرتا ہے۔ وہ عجیب سا لمحہ جب والدین اپنے پرانے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اچانک بالکل مختلف انسان لگنے لگتے ہیں۔ وہ خواب دیکھنے والے شرارتی نوجوان جو وہ ہماری پیدائش سے پہلے تھے۔ اس حیرت انگیز تجربے کو دی مک فلائی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب والدین اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت جیسے ماضی میں ریبوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ باب ہے جو ہم سے پہلے لکھا گیا تھا۔ اور ہاں، اس کا نام کلاسک فلم بیک ٹو دی فیوچر کے مرکزی کردار مارٹی میک فلائی کے نام پر رکھا گیا ہے، جو وقت میں پیچھے جا کر اپنے نوجوان والدین سے ملتا ہے۔ یہ نام اس تجربے کو شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، پاپ کلچر کی دنیا سے نکل کر اب ایک گہرے اور شاعرانے احساس کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسا تعلق جو وقت اور فاصلوں کی قید سے آزاد ہے۔ یہ کسی ایسے فنکار یا مصنف کے ساتھ گہرے تعلق کا احساس ہے جس سے کوئی کبھی مل نہیں سکتا، جو شاید صدیوں پہلے ہزاروں میل دور رہتا تھا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک قریبی دوست ہے جو پوری طرح سمجھتا ہے۔ اسی گہرے تعلق کا نام ہے مولیڈرو۔ یہ ایک ایسے فنکار سے جڑنے کا احساس ہے جس سے کوئی کبھی نہیں ملے گا، مگر ان کا کام روح میں اتر کر اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس لفظ کے پیچھے نا ایک بہت خوبصورت پرتگالی لوک کہانی ہے۔ وہاں مولیڈرو پتھروں کے ایک ڈھیر کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس ڈھیر سے ایک پتھر لے کر تکیے کے نیچے رکھا جائے تو صبح ایک جادوئی سپاہی ایک پل کے لیے ظاہر ہوگا اور پھر واپس پتھر بن جائے گا۔ یہ کسی قدیم روح کے ساتھ ایک مختصر مگر جادوئی تعلق کی بہترین مثال ہے۔ تو یہ سارے نئے الفاظ تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی احساس کو نام دینے سے آخر فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی احساس کو نام دیتے ہیں نا تو وہ دھندلا نہیں رہتا بلکہ حقیقی بن جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں جو ایسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی اندرونی دنیا کو بہتر سمجھنے اور دوسروں سے جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، یہ ہماری جذباتی زبان کو امیر بناتا ہے۔ تو یہی سوچتے ہوئے اس وضاحت کو ختم کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسا کون سا احساس ہے جسے ابھی تک کوئی لفظ نہیں ملا؟ وہ کون سی کیفیت ہے جو بیان کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے؟